أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور کوہ طور کی قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا ہے. آپ سے زیادہ خوش آواز اور آپ سے زیادہ اچھی قراءت والا میں نے تو کسی کو نہیں سنا. موطا مالک حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں زمانہ حج میں بیمار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اپنا حال کہا تو آپ نے فرمایا تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو. چنانچہ میں نے سواری پر بیٹھ کر طواف کیا. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے اور آیت وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ کی تلاوت فرما رہے تھے. بخاری. کتاب مسطور اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور کشادہ اوراق میں والبیت المعمور اور آباد گھر کی والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی ان عذاب ربک لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. یوم تمور السماء مورا اس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر وتسير الجبال سيرا پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر. فويل يومئذ للمكذبين دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذين هم في خوض يلعبون جو حوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا جن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اس داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے. جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے ان چیزوں کی قسم کھا کر جو اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں فرماتا ہے کہ اس کا عذاب ہو کر ہی رہے گا. جب وہ آئے گا کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اسے ہٹا سکے. طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں، جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور جہاں سے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا. اور جو خشک پہاڑ ہو اسے جبل کہا جاتا ہے، طور نہیں کہا جاتا. آیت کتاب مستور سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کی اتاری ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں. اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا
کھلے ہوئے اوراق میں آیت بیت المعمور کی بابت معراج والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ساتویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اللہ کے لیے جاتے ہیں، دوسرے دن اتنے ہی، اور لیکن جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ اس طرح زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح آسمانیوں کے طواف کی اور عبادت کی جگہ وہ ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ چونکہ خلیل اللہ بانی بیت اللہ تھے، جن کے ہاتھوں زمین میں کعبۃ اللہ بنا تھا، تو انہیں وہاں بھی اس کے کعبے سے لگے ہوئے آپ نے دیکھا، تو گویا اس عمل کی جزا اسی جیسی پروردگار نے اپنے خلیل کو دی۔ یہ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور ہے 7ویں آسمان پر۔ یوں تو ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان جو اسی جگہ ہے اس کا نام بیت العزت ہے، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالی ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں، پھر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آتی۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ قیامت تک ان کا یہی شغل رہتا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔ اس کے راوی روح بن صباح اس میں منفرد ہیں۔ حافظوں کی ایک جماعت نے ان پر ایک حدیث کا انکار کیا ہے، جیسے جوزجانی، عقیلی، حاکم وغیرہ۔ امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری اسے بالکل بے اصل بتاتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سراح کہا جاتا ہے، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے،
اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ ایک روایت میں ہے، یہ پوچھنے والے ابن کوا تھے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ عرش کے محاذ میں ہے۔ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ صحابہ کو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ آسمانی کعبہ ہے اور زمینی کعبہ کے بالکل اوپر ہے، ایسا کہ اگر وہ گرے تو اسی پر گرے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، جن کی باری قیامت تک پھر نہیں آتی۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں، یہ فرشتے ابلیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں، واللہ اعلم۔ اونچی چھت سے مراد آسمان ہے، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں، مراد اس سے عرش ہے، اس لیے کہ وہ تمام مخلوق کی چھت ہے۔ اس قول کی توجیہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مراد عام ہو۔ آیت بحر مسجور سے مراد وہ پانی ہے جو عرش تلے ہے، جو بارش کی طرح برسے گا، جس سے قیامت کے دن مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ جمہور کہتے ہیں یہی دریا مراد ہیں۔ انہیں جو مسجور کہا گیا ہے، یہ اس لیے قیامت کے دن ان میں آگ لگا دی جائے گی، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جبکہ دریا بھڑکا دیے جائیں اور ان میں آگ لگ جائے گی جو پھیل کر تمام اہل محشر کو گھیر لے گی۔ حضرت علاء بن بدر کہتے ہیں کہ بھڑکتے ہوئے دریا اس لیے کہا گیا کہ نہ اس کا پانی پینے کے کام آئے اور نہ کھیتی کو دیا جائے۔ یہی حال قیامت کے دن دریاؤں کا ہوگا۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ دریا بہتا ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دریا پرشدہ ادھر ادھر جاری۔ ابن عباس فرماتے ہیں، مسجور سے مراد فارغ یعنی خالی ہے۔ کوئی لونڈی پانی لینے کو جائے، پھر لوٹ کر کہے کہ حوض مسجور ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ خالی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اسے زمین سے روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ ڈبو نہ سکے۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ہر رات 3 مرتبہ دریا اللہ تعالی سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو تمام لوگوں کو ڈبو دوں، لیکن
اللہ تعالی اسے روک دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بزرگ مجاہد جو سمندر کی سرحد کے لشکروں میں تھے، وہ جہاد کی تیاری میں وہیں رہتے تھے، فرماتے ہیں ایک رات میں چوکی داری کے لیے نکلا، اس رات کوئی اور پہرے پر نہ تھا، میں گشت کرتا ہوا میدان میں پہنچا اور وہاں سے سمندر پر نظریں ڈالیں تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا سمندر پہاڑ کی چوٹیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ بار بار یہی نظارہ میں نے دیکھا۔ میں نے ابو صالح سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے باہ روایت حضرت عمر بن خطاب اوپر والی حدیث مجھے سنائی، لیکن اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ ان قسموں کے بعد اب جس چیز پر قسمیں کھائی گئی تھیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ کافروں کو جو عذاب الہی ہونے والا ہے وہ یقینی طور پر آنے والا ہی ہے۔ جب وہ آئے گا کسی کے بس میں اس کا روکنا نہ ہوگا۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی، وہ سورۃ والطور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے وہ اپنے گھر پہنچے، لیکن اللہ کے کلام کی اس ڈراونی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے، اور ایسے کہ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے، وہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت میں ہے آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ آیت آئی، اسی وقت ہچکی بند گئی اور اس قدر قلب پر اثر پڑا کہ بیمار ہو گئے۔ چنانچہ 20 دن تک عیادت کی جاتی رہی۔ اس دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، کانپ کانپ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آخر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اتر جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہ مانتے تھے۔ ویل و حسرت، خرابی، ہلاکت ہوگی، اللہ کا عذاب، فرشتوں کی مار، جہنم کی آگ ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں مشغول تھے اور دین کو ایک کھیل تماشا مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن انہیں دھکے دے کر نارے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا،
اور داروغہ جہنم ان سے کہے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے اب بولو کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ جاؤ اس میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، اب اس کے عذاب کی تمہیں سہارا ہو یا نہ ہو، ہائے وائے کرو خواہ خاموش رہو، اسی میں پڑے جھلستے رہو گے، کوئی ترکیب فائدہ نہ دے گی، کسی طرح چھوٹ نہ سکو گے، یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ صرف تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم جو ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، منظر جنت اللہ تعالی نیک بختوں کا انجام بیان فرما رہا ہے کہ عذاب و سزا جو ان بدبختوں کو ہو رہا ہے یہ اس سے محفوظ کر کے جنتوں میں پہنچا دیے گئے، جہاں کی بہترین نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہر طرح خوشحال خوش دل ہیں، قسم قسم کے کھانے، طرح طرح کے پینے، بہترین لباس، عمدہ عمدہ سواریاں، بلند و بالا مکانات، اور ہر طرح کی نعمتیں انہیں مہیا ہیں، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں۔ اللہ فرما چکا ہے کہ تمہیں میرے عذابوں سے نجات مل گئی، غرض دکھ سے دور، سکھ سے مسرور، راحت و لذت میں مخمور ہیں۔ جو چیز سامنے آتی ہے وہ ایسی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، نہ کسی دل پر خیال تک گزرا ہو، پھر اللہ کی طرف سے بار بار مہمان نوازی کے طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو، خوشگوار، خوش ذائقہ، بے تکلف، مزید مرغوب چیزیں تمہارے لیے مہیا ہیں، پھر ان کا دل خوش کرنے، حوصلہ بڑھانے اور طبیعت میں امنگ پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے کہ یہ تو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم اس جہان میں کر آئے ہو، مرصع اور جڑاؤ شاہانہ تخت پر بڑی بے فکری اور فارغ البالی سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، 70 سال گزر جائیں گے، انہیں ضرورت نہ ہوگی کہ اٹھیں یا ہلیں جلیں، بے شمار سلیقہ شعار، ادب دان خدام ہر طرح کی خدمت کے لیے کمر بستہ،
जिस चीज को जी चाहे आन की आन में मौजूद, आंखों का नूर, दिल का सरूर, वाफिरो मौफूर, सामने बे इंतहा खूबसूरत खूब सीरत, गोरे गोरे पिंडे वाली, बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली, बहुत सी हूरें, पाक दिल इफ़्फ़त माब, इस्मत खुश दिल बहलाने और ख्वाहिश पूरी करने के लिए सामने खड़ी, हर एक नेमतो रहमत चारों तरफ बिखरी हुई, फिर भला उन्हें किस चीज की कमी। 70 साल के बाद जब दूसरी तरफ माइल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ और ही मंजर है, हर चीज नई है, हर नेमत जो बन पर है, उस तरफ की हूरों पर नजरें डालते हैं तो उनके नूर की चकाचौंध हैरत में डाल देती है। उनकी प्यारी प्यारी भोली भाली शक्लें, अछूते पिंडे और कंवार पने की शर्मीली नजरें और जवानी का बांकपन दिल पर मकनातीसी असर डालता है। जन्नती कुछ कहे उससे पहले ही वो अपनी शीरीं कलामी से अजीब अंदाज से कहती हैं, शुक्र है कि आपका इल्तफात हमारी तरफ भी हुआ। गर्ज इसी तरह मन मानी नेमतों से मस्त हो रहे हैं, फिर उन जन्नतियों के तख्त बावजूद कतारवार होने के इस तरह ना होंगे कि किसी को किसी की पीठ हो, बल्कि आमने सामने होंगे, जैसे और जगह है आयत वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लन इख्वानन अला सुरूरिम मुतकाबिलीन। तख्तों पर होंगे और एक दूसरे के सामने होंगे। फिर फरमाता है, हमने उनके निकाह में हूरें दे रखी हैं जो कभी दिल मैला ना करें, जब आंख पड़े जी खुश हो जाए, और जाहिरी खूबसूरती की तो किसी से तारीफ ही क्या हो सकती है। उनके औसाफ के बयान की हदीसें वगैरह कई मकामात पर गुजर चुकी हैं, इसलिए उन्हें यहाँ वारिद करना कुछ चंदा जरूरी नहीं। والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہذیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور جوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ صالح اولاد انمول اثاثہ اللہ تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم، اپنے احسان اور انعام کا بیان فرماتا ہے کہ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائے لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہو، پروردگار ان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں ان کے بڑوں کے درجے میں پہنچا دے گا، تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش بشاش رہیں۔ ان کے عملوں کی بڑھوتری ان کے بزرگوں کے اعمال کی کمی سے نہ کی جائے گی، بلکہ محسن و مہربان اللہ انہیں اپنے معمور خزانوں میں سے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر یہی فرماتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہ پائے گا تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا کہ وہ تمہارے مرتبہ تک نہیں پہنچے۔ یہ کہے گا باری تعالی میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیے تھے، چنانچہ حکم دیا جائے گا اور انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، وہ تو ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو چھوٹے بچے چھٹ پن ہی میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس، شعبی، سعید بن جبیر، ابراہیم، قتادہ، ابو صالح، ربیع بن انس، ضحاک بن زید بھی یہی کہتے ہیں۔ امام ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے 2 بچوں کی نسبت دریافت کیا جو زمانہ جاہلیت میں مرے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ پھر جب مائی صاحبہ کو غمگین دیکھا تو فرمایا اگر تم ان کی جگہ دیکھ لیتی تو
تو تمہارے دل میں ان کا بغض پیدا ہو جاتا۔ مائی صاحبہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ جو آپ سے ہوا وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جنت میں ہے، مومن مع اپنی اولاد کے جنت میں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ تو ہوئی ماں باپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اولاد کی بزرگی۔ اب اولاد کی دعا خیر کی وجہ سے ماں باپ کی بزرگی ملاحظہ۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنے نیک بندے کے درجہ جنت میں دفعتاً بڑھاتا ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ اللہ، میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ اس حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہیں، گو بخاری مسلم میں ان لفظوں سے نہیں آئی، لیکن اس جیسی ایک روایت صحیح مسلم میں اسی طرح مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی ان کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ چونکہ یہاں بیان ہوا تھا کہ مومنوں کی اولاد کے درجے بے عمل بڑھا دیے گئے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس فضل کے بعد اپنے عدل کا بیان فرماتا ہے کہ کسی کو کسی کے اعمال میں پکڑا نہ جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل میں رہن ہوگا۔ باپ کا بوجھ بیٹے پر اور بیٹے کا باپ پر نہ ہوگا، جیسے اور جگہ ہے آیت کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں میں گرفتار ہے مگر وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچے، وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے دریافت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان جنتیوں کو قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کے گوشت دیے جاتے ہیں، جس چیز کو جی چاہے، جس پر دل آئے، وہ یک لخت موجود ہو جاتی ہے۔ شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے سرور اور کیف، لطف اور بہار حاصل ہوتی ہے، لیکن بد زبانی، بیہودہ گوئی نہیں ہوتی، ہذیان نہیں بکتے، بے ہوش نہیں ہوتے، سچا سرور اور پوری خوشی حاصل، بک جھک سے دور، گناہ سے غافل، باطل و کذب سے دور، غیبت و گناہ سے نفور۔ دنیا میں شرابیوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ ان کے سر میں چکر، پیٹ میں درد، عقل زائل، بکواس بہت،
بو بری، چہرے بے رونق، اسی طرح شراب کے بد ذائقہ اور بدبو۔ یہاں جنت کی شراب ان تمام گندگیوں سے کوسوں دور ہے۔ یہ رنگ میں سفید، پینے میں خوش ذائقہ، نہ اس کے پینے سے حواس معطل، نہ بک جھک ہو، نہ بہکیں، نہ بھٹکیں، نہ مستی ہو، نہ اور کسی طرح ضرر پہنچائے۔ ہنسی خوشی اس پاک شراب کے جام پلا رہے ہوں گے۔ ان کے غلام کم سن نو عمر بچے، جو حسن و خوبی میں ایسے ہیں جیسے مروارید ہوں، اور وہ بھی ڈبے میں بند رکھے گئے ہوں، کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو، اور ابھی ابھی تازے تازے نکالے ہوں۔ ان کی آبداری، صفائی، چمک دمک، رنگ روپ کا کیا پوچھنا، لیکن ان غلمان کے حسین چہرے انہیں بھی ماند کر دیتے ہیں۔ اور جگہ یہ مضمون ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔ آیت یطوفو علیہم ولدان مخلدون، یعنی ہمیشہ نو عمر اور کم سن رہنے والے بچے، آب خورے، آفتابے اور ایسی شراب صاف کہ جام کے جام، جن کے پینے سے نہ سر میں درد ہو نہ بہکیں، اور جس قسم کا میوہ یہ پسند کریں اور جس پرند کا گوشت یہ چاہیں، ان کے پاس بار بار لانے کے لیے چاروں طرف کمر بستہ چل رہے ہیں۔ اس دور شراب کے وقت آپس میں گھل مل کر طرح طرح کی باتیں کریں گے، دنیا کے احوال یاد آئیں گے، کہیں گے کہ ہم دنیا میں جب اپنے والوں میں تھے تو اپنے رب کے آج کے دن کے عذاب سے سخت لرزاں و ترساں تھے۔ الحمدللہ، رب نے ہم پر خاص احسان کیا اور ہمارے خوف کی چیز سے ہمیں امن دیا۔ ہم اسی سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، اس نے ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور ہمارا قول پورا کر دیا۔ یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک اور رحم والا ہے۔ مسند بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنے دوستوں سے ملنا چاہے گا تو ادھر دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی، اس کا تخت اڑے گا اور راستہ ہمیں دونوں مل جائیں گے، اپنے اپنے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگیں گے، دنیا کے ذکر کو چھیڑیں گے اور کہیں گے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم نے اپنی بخشش کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ حضرت مائی عائشہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو دعا پڑھی۔ حضرت اعمش راوی حدیث سے پوچھا گیا کہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا ام المؤمنین نے نماز میں مانگی تھی؟ جواب دیا، ہاں۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو،
تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ يقولون شاعر نتربص به ريب المنون۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون۔ ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر۔ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اب یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ کاہن کی پہچان۔ اللہ تعالی اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسالت اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں، ساتھ ہی بدکاروں نے جو بہتان آپ پر باندھ رکھے تھے ان سے آپ کی صفائی کرتا ہے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جس کے پاس کبھی کبھی کوئی خبر جن پہنچا دیتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ دین حق کی تبلیغ کیجیے۔ الحمدللہ، آپ نہ تو جنات والے ہیں نہ جنوں والے۔ پھر کافروں کا قول نقل فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاعر ہیں، انہیں کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی سی کون کہے گا؟ ان کا یہ دین ان کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب دینے کو فرماتا ہے کہ اچھا، ادھر تم انتظار کرتے رہو، ادھر میں بھی منتظر ہوں۔ دنیا دیکھ لے گی کہ انجام کار غلبہ اور غیر فانی کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ دار الندوہ میں قریش کا مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مثل اور شاعروں کے ایک شعر گو ہیں، انہیں قید کر لو، وہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جس طرح زہیر اور نابغہ شاعروں کا حشر ہوا، اس پر یہ آیتیں اتریں۔ پھر فرماتا ہے کیا ان کی دانائی انہیں یہی سمجھاتی ہے کہ باوجود جاننے کے پھر بھی تیری نسبت غلط افواہیں اڑائیں اور بہتان بازی کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے سرکش، گمراہ اور عناد رکھنے والے لوگ ہیں۔ دشمنی میں آ کر واقعات سے چشم پوشی کر کے آپ کو مفت میں برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ بنا لیا ہے؟ فی الواقع ایسا تو نہیں، لیکن ان کا کفر ان کے منہ سے یہ غلط اور جھوٹ بات نکلوا رہا ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ خود بھی مل جل کر ہی ایک ایسی بات بنا کر دکھا دیں۔ یہ کفار قریش تو کیا
اگر ان کے ساتھ روئے زمین کے جنات و انسان مل جائیں جب بھی اس قرآن کی نظیر سے وہ سب عاجز رہیں گے، اور پورا قرآن تو بڑی چیز ہے، اس جیسی 10 صورتیں بلکہ ایک صورت بھی قیامت تک بنا کر نہیں لا سکتے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، یا کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔ ام له البنات ولكم البنون، کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، توحید ربوبیت اور الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا ثبوت جاری کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے کیا یہ بغیر موجد کے موجود ہو گئے یا یہ خود اپنے موجد آپ ہی ہیں؟ دراصل دونوں باتیں نہیں، بلکہ ان کا خالق اللہ تعالی ہے، یہ کچھ نہ تھے، اللہ تعالی نے انہیں پیدا کر دیا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں سورت والطور کی تلاوت کر رہے تھے، میں کان لگائے سن رہا تھا، جب آپ آیت ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون تک پہنچے تو میری حالت ہو گئی کہ گویا میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ بخاری۔ بدری قیدیوں میں ہی یہ جبیر آئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ کافر تھے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کا سننا ان کے لیے اسلام کا ذریعہ بن گیا۔ پھر فرمایا ہے کہ کیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے یہ ہیں؟ یہ بھی نہیں، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ خود ان کا اور کل مخلوقات کا بنانے والا اللہ تعالی ہی ہے، پھر بھی یہ اپنے بے یقینی سے باز نہیں آتے۔ پھر فرماتا ہے کیا دنیا میں تصرف ان کا ہے؟ کیا ہر چیز کے خزانوں کے مالک یہ ہیں یا مخلوق کے محاسب یہ ہیں؟ حقیقت میں ایسا نہیں،
بلکہ مالک و متصرف صرف اللہ عز و جل ہی ہے۔ وہ قادر ہے جو چاہے کر گزرے۔ پھر فرماتا ہے کیا اونچے آسمانوں تک چڑھ جانے کا کوئی زیناہ ان کے پاس ہے؟ اگر یوں ہے تو ان میں سے جو وہاں پہنچ کر کلام سن آتا ہے وہ اپنے اقوال و افعال کی کوئی آسمانی دلیل پیش کرے، لیکن نہ وہ پیش کر سکتا ہے نہ وہ کسی حقانیت کے پابند ہیں۔ یہ بھی ان کی بڑی بھاری غلطی ہے کہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ کیا مزے کی بات ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیاں ناپسند ہیں اور اللہ کے لیے ثابت کریں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ان کے ہاں لڑکی ہوئی تو غم کے مارے چہرہ سیاہ پڑ جائے اور اللہ تعالی کے مقرب فرشتوں کو اس کی لڑکیاں بتائیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی پرستش کریں۔ پس نہایت ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرماتا ہے کیا اللہ کی لڑکیاں ہیں اور تمہارے لڑکے ہیں؟ پھر فرمایا کیا تو اپنی تبلیغ پر ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتا ہے جو ان پر بھاری پڑے؟ یعنی نبی اللہ، دین اللہ کے پہنچانے پر کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، پھر انہیں یہ پہنچانا کیوں بھاری پڑتا ہے؟ کیا یہ لوگ غیب دان ہیں؟ نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ کیا یہ لوگ دین اللہ اور رسول اللہ کی نسبت بکواس کر کے خود رسول کو مومنوں اور عام لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو یہی دھوکے باز دھوکے میں رہ جائیں گے اور اخروی عذاب سمیٹیں گے۔ پھر فرمایا کیا اللہ کے سوا ان کے اور معبود ہیں؟ اللہ کی عبادت میں بتوں کو اور دوسری چیزوں کو یہ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اللہ تو شرکت سے مبرہ، شرک سے پاک اور مشرکوں کے اس فعل سے سخت بیزار ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ طے شدہ بد نصیب اور نشست و برخواست کے آداب۔ مشرکوں اور کافروں کے عناد کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی، ضد اور ہٹ درمی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو محسوس کر لینے کے بعد بھی انہیں ایمان کی توفیق نہ ہوگی۔ یہ اگر دیکھ لیں گے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا اللہ کا عذاب بن کر ان کے سروں پر گر رہا ہے تو بھی انہیں تصدیق و یقین نہ ہوگا، بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ غلیظ ابر ہے جو پانی برسانے کو آ رہا ہے، جیسے اور جگہ فرمایا آیت وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور یہ وہاں چڑھ جائیں، تب بھی یہ تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی معجزات جو یہ طلب کر رہے ہیں اگر ان کی چاہت کے مطابق ہی دکھا دیے جائیں، بلکہ خود انہیں آسمانوں پر چڑھا دیا جائے، جب بھی یہ کوئی بات بنا کر ٹال دیں گے اور ایمان نہ لائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، قیامت والے دن خود انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس دن ان کی ساری فریب کاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی مکاری وہاں کام نہ دے گی، چوکڑی بھول جائیں گے اور چالاکی بھول جائیں گے۔ آج جن جن کو یہ پکارتے ہیں اور اپنا مددگار جانتے ہیں، اس دن سب کے منہ تکیں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی ذرا سی بھی مدد کر سکے، بلکہ ان کی طرف سے کچھ عذر بھی پیش کر سکے۔ یہی نہیں کہ انہیں صرف قیامت کے دن ہی عذاب ہو اور یہاں اطمینان و آرام کے ساتھ زندگی گزار لیں، بلکہ ان ناانصافیوں کے لیے اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب تیار ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا آیت وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یعنی ہم انہیں آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں، نہیں جانتے کہ یہ دنیوی مصیبتوں میں بھی مبتلا ہوں گے اور اللہ کی نافرمانیاں رنگ لائیں گی۔ یہی بے علمی ہے جو انہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ گناہ پر گناہ، ظلم پر ظلم کرتے جائیں، پکڑے جاتے ہیں، عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن جہاں پکڑ ہٹی یہ پھر ویسے کے ویسے سخت دل بدکار بن گئے۔ بعض احادیث میں ہے کہ منافق کی مثال اونٹ کی سی ہے،
جس طرح اونٹ نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا اور کیوں کھولا، اسی طرح منافق بھی نہیں جانتا کہ کیوں بیمار کیا گیا اور کیوں تندرست کر دیا گیا۔ اثر الہی میں ہے کہ میں کتنی تیری نافرمانیاں کروں گا اور تو مجھے سزا نہ دے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے میرے بندے، کتنی مرتبہ میں نے تجھے عافیت دی اور تجھے علم بھی نہ ہوا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ان کی ایذا دہی سے تنگ دل نہ ہو جائیے، ان کی طرف سے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ لائیے۔ سنیے، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کی نگہبانی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تمام دشمنوں سے آپ کو بچانا ہمارے سپرد ہے۔ پھر حکم دیتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالی کی پاکی اور تعریف بیان کیجئے۔ اس کا ایک مطلب یہ کیا گیا ہے کہ جب رات کو جاگیں، دونوں مطلب درست ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ نماز کو شروع کرتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ صحیح مسلم، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تیرا نام برکتوں والا ہے، تیری بزرگی بہت بلند و بالا ہے، تیرے سوا معبود برحق کوئی اور نہیں۔ مسند احمد اور سنن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا مروی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگے اور کہے دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر خواہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ جو چاہے طلب کرے، اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی ادا کی تو وہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں اور سنن میں بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد کے بیان کرنے کا حکم ہر مجلس سے کھڑے ہونے کے وقت ہے۔ حضرت ابو الاحوص کا قول بھی یہی ہے کہ جب جس مجلس سے اٹھنا چاہے یہ پڑھے، دعا سبحانک اللہم وبحمدک۔ حضرت عطا بن ابو رباح بھی یہی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں نیکی ہوئی ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہے،
اور اگر کچھ اور ہوا ہے تو یہ کلمہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جامع عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی کہ جب کسی مجلس سے کھڑے ہو تو دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھو۔ اس کے راوی حضرت معمر فرماتے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ قول اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث تو مرسل ہے لیکن مسند حدیثیں بھی اس بارے میں بہت سی مروی ہیں جن کی سندیں ایک دوسری کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے وہاں کچھ بک جھک ہو اور کھڑا ہونے سے پہلے ان کلمات کو کہہ لے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔ امام حاکم اسے مستدرک میں روایت کر کے فرماتے ہیں اس کی سند شرط مسلم پر ہے۔ ہاں امام بخاری نے اس میں علت نکالی ہے۔ میں کہتا ہوں امام احمد، امام مسلم، امام ابو حاتم، امام ابو زرعہ، امام دار قطنی وغیرہ نے بھی اسے معلول کہا ہے اور وہم کی نسبت ابن جریج ہیں ہی نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں جس مجلس سے کھڑے ہوتے ان کلمات کو کہتے، بلکہ ایک شخص نے پوچھا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے پہلے تو اسے نہیں کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجلس میں جو کچھ ہوا ہو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت مرسل سند سے بھی حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے۔ واللہ اعلم۔ نسائی وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو انہیں مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ کہہ لے اس کے لیے یہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ مجلس خیر اور مجلس ذکر میں انہیں کہنے سے یہ مثل مہر کے ہو جاتے ہیں۔ ابو داود وغیرہ۔ الحمدللہ، میں نے ایک علیحدہ جزو میں ان تمام احادیث کو، ان کے الفاظ کو اور ان کی سندوں کو جمع کر دیا ہے اور ان کی علتیں بھی بیان کر دی ہیں، اور اس کے متعلق جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس کی یاد اور اس کی عبادت، تلاوت اور نماز کے ساتھ کرتے رہو، جیسے فرمان ہے آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقامًا محمودا۔ رات کے وقت تہجد پڑھا کرو
یہ تیرے لیے نفل ہے، ممکن ہے تیرا رب تجھے مقام محمود پر اٹھائے۔ ستاروں کے ڈوبتے وقت سے مراد صبح کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں کہ وہ دونوں ستاروں کے غروب ہونے کے لیے جھک جانے کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرفوع حدیث میں ہے، ان سنتوں کو نہ چھوڑو گو تمہیں گھوڑے کچل ڈالیں۔ اسی حدیث میں ہے، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ سننے والے نے کہا، کیا مجھ پر اس کے سوا اور کچھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں سے کسی نفل کی بنسبت صبح کی 2 سنتوں کے زیادہ پابندی اور ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ الحمدللہ۔ سورۃ طور کی تفسیر پوری ہوئی۔